بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جس گھر میں روزانہ یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر دنوں میں ارب پتی بن جاتا ہے۔ مقدر اور نصیب ایک دن میں چمکائیں، ابھی پڑھیں اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی یہ ایک سورت جس گھر میں ہر روز پڑھی جائے گی وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ سورت بے پناہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جس گھر میں ہر روز یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک سورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت سے کر لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ ہر شخص کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس شخص کو رزق کی پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا منافع ہوگا۔ یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لوگے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل ہوں، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا۔ اس لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت اور ایک ورد کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کو ہم سورت قریش کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے میں ہے۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حادثے سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں، یقین جانیں آپ اپنے دشمن کی چیخ و پکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں، پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اور پھر ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے
اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی بھول کر دکان پر آ بھی جاتے ہیں تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور پھر ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، اور سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ کاروبار پر جب جائیں وہاں کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے اور آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوگی وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دلی حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس عمل کو جو ابھی بتائیں گے کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورۃ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ نے یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ۔